وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ وزیراعظم کو سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو PSL فائنل کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے میچ کے لیے کھلاڑیوں شائقین کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے وزیراعظم کو PSL فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت دی۔ چین نے اپنی 5 ریفائنریوں پر امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چین کی وزارت تجارت نے واضح کیا، امریکی پابندیاں چینی ریفائنریوں کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ فیصلہ قومی مفاد اور توانائی ضروریات کے تحفظ کے تحت کیا گیا۔ امریکی صدر کا ایران پر مذاکرات کے لیے غیر ضروری شرائط عائد کرنے کا الزام جھوٹ ثابت۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ نے ایران کی جن تجاویز کو مسترد کیا اس کے تحت جوہری مذاکرات سے قبل ہی آبنہ ہرمز کھول دی جاتی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کی۔ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے آمادہ ہو چکا، تاہم باضابطہ طور پر کسی قسم کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ سپریم لیڈر کے فرمان کے مطابق فوج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ تیار اور مضبوط ہے اور کسی بھی خطرے یا سازش کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ 8 برس کی جنگ اور حالیہ جنگوں کے تجربات نے فوج کو یہ سکھایا ہے کہ اپنی دفاعی طاقت اور تیاری کو بڑھانا لازمی ہے تاکہ وہ ملک کے تحفظ میں اپنی ذمہ داری سنجیدگی کے ساتھ پوری کرے۔ مشرقی وسطی میں طاقت کا نقشہ بدل چکا۔ ایرانی اسٹرائکس نے امریکہ کے دفاعی حصار کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ خطے میں قائم درجنوں امریکی تنصیبات نشانے پر آئیں اور کئی اسٹریٹجک بیسز عملی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ العدید ایئر بیس جیسے کمانڈ سینٹر تک محفوظ نہ رہ سکے۔ 90% امریکی فوجی اپنے اڈے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب اور UAE میں ہوا۔ اب یہ دونوں ممالک مانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد اب نہ ہی مکمل ہے اور نہ ہی ناقابل تسخیر۔ سوال واضح ہے کہ کیا امریکہ خطے کے لیے سیکیورٹی کی گارنٹی ہے یا پھر خود خطرے کی نئی علامت؟ کانگریس کی منظوری کے بغیر مشرق وسطی کے اتحادی ممالک کو 8 ارب 7 کروڑ ڈالرز کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہنگامی صورتحال کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور کانگریس کے جائزے کی شرط ختم کر دی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنہیں امریکہ یہ اسلحہ فروخت کرے گا ان 4 ممالک میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت شامل ہیں۔ ایران میں جنگ بندی کے باوجود شہادتیں، امریکی اور صہیونی بموں کو ناکارہ بنانے کے دوران دھماکے، پاسداران انقلاب کے 14 اہلکار شہید۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے ہزاروں بم برسائے جن میں سے کچھ پھٹ نہیں سکے۔ تہران کے شمال مغرب میں واقع شہر زنجان میں بھی کلسٹر بم اور فضائی بارودی سرنگیں ہیں جو جنگ کے دوران گرائی گئی تھیں۔ ڈیمائننگ آپریشن کے دوران کچھ بم پھٹ گئے جس میں پاسداران انقلاب کے 14 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے اور وہ امریکہ ایران تنازع میں مؤثر ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری پرپس جنرل مارک کمٹ نے کہا کہ پاکستان نے اس معاملے میں ثالثی کا کردار سنبھال کر شاندار انداز میں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اس تنازع سے قبل ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک خاص نوعیت کی ہم آہنگی موجود تھی جس نے دونوں ممالک کو اس معاملے میں نمایاں فائدہ پہنچایا۔ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور وسیع معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں امید ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان جلد پوری دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا۔ معرکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई आर्जी जंग बंदी नाफिज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिर्फ ईद के मौके पर 3 दिन का महदूद वक्फा था। इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई आर्जी जंग बंदी नाफिज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे के एक तरफा रिबांग ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफ़े करार दे दिए। कहा कि मार्च में पाकिस्तान की जानिब से आर्जी वक्फे की खैर सगाली पेशकश के बावजूद अफगानिस्तान की सरहद पार जारियत और दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिशें बिला तात्तुल जारी हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल सरहद पार फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। सऊदी वजारत हज की कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस। वजारत हज और उम्रा ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस लेते हुए साबिक़ा पॉलिसी बहाल कर दी। नई हिदायत के मुताबिक 15 बरस से कम उम्र बच्चों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक अब 12 बरस से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। नई उम्र की हद के बाइस मुस्तरद होने वाले वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मुतासर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी। इजराइल के जंग बंदी के बावजूद लबनान पर हमले तेज, मजीद 28 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। जुनूबी लबनान भी गजा की तरह मलबे के ढेर में बदलने लगा। हिजबुल्लाह का भी बिन्ते जुबैल में इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मज़ाहमती तंजीम के ड्रोन हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए। इजराइल ने जुनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। स्टेट है पाकिस्तान की जो दहशत गर्दों के खिलाफ है, दहशत गर्दी के खिलाफ है और कुर्बानियां दे रही है और हर तबका कुर्बानी दे रहा है। फौज के अफसरान, फौज के जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड दैट्स व्हाट यूनाइट्स अस बिकॉज वी आर टुगेदर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसका कभी हम कुलभूषण पकड़ लेते हैं तो कभी अभिनंदन पकड़ लेते हैं, जिसका एक शख्स पाए के तौर पे आता है। आप फिल्मों में जितना मर्जी अपने आप को ग्लोरीफाई करें, रियलिटी इज दैट योर कुलभूषण वाज कॉट रेड हैंडेड एंड ही इज इन डिटेंशन इन पाकिस्तानी कस्टडी। भारतीय भी अजीब हैं, तैयारी गिरने को अपनी कामयाबी करार देते हैं। फिल्मों में जितनी मर्जी अपनी जीत की कहानियां सुना लें, हकीकत यह है कि मार के हक में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई और भारत का जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारर ने कहा है कि दुनिया हमारी कामयाबी को मानती है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है और भारत अफगानिस्तान समेत कई ममालिक में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मार का हक के शहीद लांस नायक वजाहत अली के घर बगरोट आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का कहना था कि शहादत का रुतबा इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हर घर में वजाहत अली जैसे बहादुर जवान हैं।